بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تہجد کے بارے میں۔ تہجد کی کچھ اہمیت آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، میں کس طرح سے تہجد پڑھتی ہوں یہ بات آپ کو بتاؤں گی، اور بھی کچھ خاص باتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کروں گی۔ تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں جی آج کا ویڈیو۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو، اس کی توفیق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کتنی بھی کوشش کر لے نماز پڑھنے کی، وہ نماز نہیں پڑھ پاتا۔ کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جن کی توفیق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، جیسے کہ حج کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں صرف وہی جاتا ہے۔ عمرے کی توفیق اس کا بھی یہی ہے۔ وضو کی توفیق، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منہ تو دن میں 10 بار دھو لیں گے لیکن وضو جو ہے وہ نہیں کرتے، کیونکہ اس ساری چیزوں کی توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے ملتی ہے۔ تو تہجد کی توفیق ملنا اور تہجد کے سجدوں کی ہدایت ملنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد تک اسے ہی لاتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازنا ہوتا ہے، اور اس کے دل کی جو ہے جائز حاجاتوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ہمیں تہجد تک لاتے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کر لیں۔ تو تہجد کو کبھی بھی جو ہے وہ معمولی نماز نہیں سمجھے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر تہجد کی اہمیت سمجھاتی ہوں۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تہجد کی نماز کو پڑھنے کا، یا وہ ریگولر جو ہے وہ تہجد کی نماز کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ لذت نہیں ہے، وہ انٹرسٹ نہیں ہے، یا پھر ان سے روز کی لائف میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا وہ کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ جو ہیں میرے پاس آنا، میں جو ہوں وہ آپ کو 5000 روپے دوں گی، تو آپ ایک دن بھی جو ہے وہ مس نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ وقت سے پہلے ہی میرے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو 5000 روپے کی ویلیو آج کل کے ٹائم میں پتہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر 5000 روپے ہمیں اس طرح سے کوئی دے گا فری میں تو ہمارے جو ہیں وہ ہزاروں کام جو ہیں وہ بن جائیں گے، ہم جو بھی چاہیں گے اپنی پسند کی چیز وہ خرید لیں گے۔ اب بالکل ایسے ہی تہجد بھی ایک کرنسی ہے، ایک دولت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز تو ہم پر فرض ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی توفیق دی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت زیادہ قیمتی چابی جو ہے وہ دے دی ہے جنت کے دروازے کی۔ اب اس تالے کو جو ہے وہ آپ نے اپنی محنت سے، اپنے صبر سے، اپنے آنسوؤں سے، اپنی دعاؤں سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے جو ہے وہ کھولنا ہے۔ پہلی چابی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ لگ چکی ہے، بس آپ نے اس طرح سے اس گولڈن اپارچونٹی کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تہجد جو لوگ ریگولر پڑھتے ہیں، نہ تو صرف ان کی دنیاوی جو زندگی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، بلکہ آنے والی زندگی جو ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ آسانیاں کرتے ہیں۔ ہم اکثر وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام بن جائے، ہمارا وہ کام بن جائے، یہ ناممکن حاجت پوری ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کے مسئلوں کے لیے ہم صرف وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یقین جانیں میری نظر میں تہجد سے بڑا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے آپ کی جائز حاجاتوں پہ کن کہلوا سکتا ہے، یا جو آپ کو اپنی زندگی سے بڑی بڑی مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے برا یا اچھا وہ سب کچھ مقرر ہے۔ لیکن جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ہمیں وہ جو رینڈملی جو ہے وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہے نا کہاں جا رہی ہیں، ہمارا تہجد کے سجدوں میں رونا جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، ہماری جو محنتیں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں۔ لیکن یقین مانے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کتنی ہی مشکل آنے والی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں سے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیں جو گناہ ہم نے اپنے پاسٹ میں کیے ہوتے ہیں، جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ سخت سزا دے سکتے تھے، ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کی دعاؤں سے جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچا کریں کہ ہم نے پاسٹ میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
کتنا زیادہ غصہ دلایا. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تھی وہ ایک بھی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو آپ یہ سوچا کریں جب ہم تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو جن گناہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت سخت سزا دے سکتے تھے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گناہوں کو جو تھا ہماری تہجد کی دعاؤں سے معاف کر دیا. کیونکہ جو دعائیں ہیں وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. ایک جو آپ کو دنیا میں مل جاتی ہیں، ایک جن سے آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور ایک جو آخرت کے لیے رکھ جاتی ہیں. اس لیے کبھی بھی دعا کو یہ نہیں سوچا کریں کہ قبول نہیں ہو رہی، یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ میرے پاس جو ہے اپنے پاس جو ہیں وہ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ ایک منی بینک جو ہوتی ہے اس میں 1-1 روپیہ ڈال کر جو پیسوں کو جوڑتے ہیں نا، بالکل آپ یہ دھیان رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طرح سے آپ کی دعاؤں کا جو ہے وہ پورا کلیکشن کر رہے ہیں. آپ اپنی دعا کو بھول سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ایک بھی دعا کو جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھول سکتے. آپ کی محنت، آپ کے آنسو آپ خود بھول جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب یاد ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین آپ کے دل کا حال جو ہے، آپ کی کیفیت جو ہے نا، وہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. سوچیں آپ وہ کیا لمحہ ہوتا ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز فرشتوں سے کہتے ہوں گے کہ جاؤ میرے اس بندے کو جو ہے وہ اٹھاؤ تاکہ وہ تہجد ادا کرے، اور گواہ رہنا کہ جو وہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے ان ساری دعاؤں کے، جو وہ میرے آگے رو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو تھوڑی اٹھا رہے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، لیکن دیکھیں آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے لیے کھڑا کر رہے ہیں. تو کیا یہ سارے چیزیں جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں یہ بے وجہ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کچھ بھی بے وجہ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلانس جو ہیں وہ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جیسے چلا رہے ہیں اس راہ پہ جو ہے آپ صبر کے ساتھ جو ہے، یقین کے ساتھ جو ہے، توکل کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں. آپ نے جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں پڑنا ہے. شیطان آپ سے یہ کہے کہ تہجد کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی، شیطان آپ سے کچھ بھی کہ آپ نے دھیان نہیں دینا. اور جب آپ کے من میں کوئی نیگیٹو خیال آیا کرے تو فوراً سے آپ درود شریف پڑھا کریں. یا آپ کو جیسے رات میں نیند نہیں آتی ہے، آپ کے دل میں جو یہ خیال آتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طرح کے کوئی بھی وسوسے آپ کے دل میں آتے ہیں نا، تو سورہ رحمان کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ لگا لیں، ایئر فون لگا کے فوراً سننا شروع کر دیا کریں. جب آپ اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہے قرآن شریف کی سننا شروع کر دیں گے تو شیطان جو ہے وہ فوراً آپ کے دل سے جو ہے، آپ کے ذہن سے جو ہے وہ ایک دم سے دور ہو جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ سکون ملے گا، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو کوئی بھی ایسی پازیٹیو آیت جو آپ کو ہمت دیتی ہو یا قرآن شریف کی کوئی بھی سورہ، اسے فوراً سننا شروع کر دیا کریں. میں نے یہ ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خود موٹیویٹر بنیں، خود کو جو ہے وہ خود ہمت دیا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو قرب الہی پانے کی کوشش کریں. اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اس کے بعد آپ کو دنیا چاہیے، آپ کو آخرت چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ تہجد ادا کریں. میں آپ کو 100% گارنٹیڈ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ تہجد کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں. انفیکٹ میں نے اپنی لائف میں جب بھی تہجد ادا کری، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ میری مشکلات کو آسان کرا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ اپنی اسٹوری پہ جو ہے آنے والے ٹائم میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کروں گی. اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کہنا چاہوں گی جو لوگوں کی کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی. ماشاءاللہ اللہ پاک نے جو ہے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی ڈیزائن نہیں بھی ہے نا، تب بھی آپ تہجد کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبت میں ادا کریں. آپ تہجد کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کریں. یہ سوچ کر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تہجد پڑھنے والے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اور جب بھی آپ لوگ تہجد پڑھا کریں نا تو اپنے دل میں یہ فیلنگز کو لایا کریں اور یہ خیال کیا کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت نزدیک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت قریب سے سن رہے ہیں. اور آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اور میں آپ لوگ سے یہ بھی کہوں گی کہ جو لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ تہجد میں جو ہے وہ لمبے لمبے وظیفوں کی جگہ دعاؤں کو وقت دیں. دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھتی ہوں تہجد میں، پھر 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں 4 نوافل یا 6 نوافل جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے وہ میں تہجد کے ادا کرتی ہوں، اور لمبے لمبے سجدے کرتی ہوں. تہجد کی نماز جو ہے میں سلولی آرام سے پڑھتی ہوں، جلدی نہیں پڑھتی ہوں. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ لمبی صورتوں کو تلاوت کروں.
सूरह इखलास की जो है वो तिलावत नहीं करूं, तहज्जुद की नमाज को जो है नवाफिल को जो है वो वक्त दूं, सुकून के साथ देर तक अदा करूं। और जब मैं सलाम फेर लेती हूँ उसके बाद मैं 21 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ। फिर मैं कम से कम मेरी कोशिश होती है 1 घंटा या आधा घंटा जो है वो मैं दुआओं को मांगूँ। अपनी दुआओं को जो है वो लंबी लंबी दुआएं किया करें तहज्जुद में। मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली सैयद फ़ातिमा तहज्जुद में इतनी लंबी लंबी दुआएं माशाल्लाह से करते थे कि उनको जो था माशाल्लाह से उनकी कैफियत तारी हो जाती थी। मतलब उनके अंदर जो था एक कुर्ब इलाही आना शुरू हो जाता था, रिक्कत तारी होती थी, फीलिंग्स जागती थी और इतनी लंबी दुआएं करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते थे। तो आप लोग तहज्जुद की दुआओं को इतना लंबा किया करें जितना आप कर सकते हैं और उसमें जो है वो अपने दिल की सारी फीलिंग्स जो भी आप जिस तरह से आप मुझे मैसेज करके पूरी कहानी बताते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप तहज्जुद में बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है ना अपनी बातें सुनाया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें किया करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना वर्ड टू वर्ड जो है अपनी सारी बातें जो हैं वो शेयर किया करें। इसलिए मैं आप लोग से ये बात कह रही हूँ कि तहज्जुद का अगर आपको मौका मिला है ना तो आप उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नत भी मांग लें, जहन्नम से पनाह भी मांग लें, अपने माँ बाप की लंबी उम्र और सेहत भी मांग लें, अपने लिए हिदायत भी मांग लें, अपनी फैमिली के लिए हिदायत भी मांग लें, सारी दुआएं मांगें। तहज्जुद में ना वजीफ़ों को कम किया करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो तहज्जुद का सारा टाइम ना वजीफ़ों में निकाल देते हैं। देखिए, दुआ से बड़ा और तहज्जुद से बड़ा, दरूद इस्तग़फ़ार से बड़ा कोई दुनिया का वजीफ़ा नहीं है। मैं 1000 बार जो है ये बात अपने वीडियोस में कहती हूँ कि कोई वजीफ़ा दुनिया का इतना बड़ा नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि वजीफ़े को जो है आप नहीं कर, वजीफ़े का आप कोई और टाइम रख लें, लेकिन तहज्जुद का जो वक्त है ना वो ख़ास करके आपने दुआओं को देना है और जितना हो सकता है आप उस टाइम पे जो है वो दुआ मांगे, दुआ मांगे, दुआ मांगे, जितना हो सकता है। हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। देखिए, सेहत का होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको आँखें दी हैं, आपको सुनने के लिए कान दिए हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों के लिए भी जो है वो तरस रहे हैं। तो अपना जो ऑलमोस्ट टाइम है ना अपने तहज्जुद का वो दुआओं को देना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तहज्जुद में भी सुकून नहीं मिलता, हमें जो है वो कहीं पे सुकून नहीं मिलता, हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है, हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक होते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आप लोग को बताऊं कि तहज्जुद में आप लोग को अगर सुकून नहीं मिल रहा तो वो सुकून तो आपके अंदर धीरे धीरे होकर आएगा। एकदम से तहज्जुद में जो है वो सुकून कुछ लोगों के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रूह को जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा पाक बनाया है और जब रूह इंसान की गंदी हो जाती है तब उसको साफ़ होने में जो है वो वक्त लगता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह की सफाई करते हैं तो वो जो गुनाह आपकी नस नस में भरे हुए हैं जब वो साफ़ होते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो आपने उस वक्त में भी बैठकर जो है वो अपनी सिचुएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बतानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, या मैं जो हूँ वो किसी के साथ जो है फंस गई हूँ, या मैं जो है वो किसी शख्स को जो है वो नहीं भुला पा रही हूँ, या मेरे जहन से जो है वो उसका ख्याल नहीं निकल रहा, अल्लाह मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ। आप बेहतरीन जानने वाले, आप मुझे इस मुश्किल से निकालें। आप एक ही दुआ को जो है ना वो रिपीट करते रहें, इस हद तक मांगें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि इंतहा कर दें मांगने की। देखें, जब हम किसी के पास बार बार जाते हैं ना, आपकी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बादशाह हैं और आपकी मिसाल ऐसे है जैसे हम एक भिखारी होते हैं। तो हम जब कोई भिखारी जब किसी के पास मांगने के लिए जाता है ना तो कैसी कैसी शक्लें बनाकर मांगते हो, कैसी कैसी एक्टिंग करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बिल्कुल ऐसे ही मांगना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना बस हम पे तरस खाकर जो है ना वो हमें दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना इस तरह से राज़ी करें जैसे एक भिखारी जो है वो हमें मनाता है कि भाई दे 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 दे, बार बार कहता है। जब वो हमें इस तरीके से हमसे मांगता है ना तो हम कहते हैं तरस खाकर कि यार बहुत देर से मांग रहा है, इसको जो है वो दे दो। तो जब हम नॉर्मल इंसान किसी भिखारी को जो है वो खाली हाथ नहीं लौटाते हैं तो हम जब दोनों जहानों के बादशाह से, इस दुनिया के रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं तो वो हमें कैसे खाली हाथ लौटा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी दुआ को मांगें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तो बादशाह हैं ना और मैं आपके दर का भिखारी हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा गुनहगार। आप मेरे गुनाहों को ना ही देखिए ना, आप अपनी शान को देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे गुनाहों के मुताबिक नहीं, आप अपनी शान के मुताबिक मुझे अता करें और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएं। इस तरह से जो है आपने तहज्जुद में जो है वो दुआएं करनी है। अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो अपनी दुआओं में यूज़
یوز کریں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں کس طریقے سے مانگیں. دعاؤں میں جو ہے وہ اچھے الفاظوں کا یوز کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا تم سے باتیں نہیں کیا کریں, تم سے دعاؤں کو نہیں مانگا کریں, آپ سے دعاؤں کو مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے یہ چیز عطا فرما دیں. ادب سے دعاؤں کو مانگا کریں. اور دعاؤں کے لیے کچھ اسپیشل ورڈز نہیں ہوتے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو ویڈیو میں سمجھا رہی ہوں, آپ اسی طریقے سے اپنے ریگولر زبان میں جو ہے وہ دعائیں کریں. بس ادب کے ساتھ مانگیں اور اپنے زندگی کی جو ہے نا وہ ہر پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ریگولر تہجد نہیں پڑھ پاتے, ہماری جو ہے وہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی, تو سب سے پہلے تو آپ دعا کر کے سویا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تہجد میں جو ہے وہ اٹھا دے. یا کسی کا جاب کا مسئلہ ہوتا ہے یا بہت ساری اپنی لائف میں جو ہے وہ سچویشن ہے, تو آپ لوگ تہجد پڑھ کے سو جایا کریں اور فجر میں جو ہے وہ اٹھ جایا کریں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ تہجد جو ہے وہ آپ کو رات کو 2:30 بجے اور 3 بجے ہی پڑھنی ہے, آپ پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ عطا کرنے والی ہے, قبول کرنے والی ہے. بے شک میں نے بھی بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں جو ہے وہ تہجد پڑھ کے سوتی ہوں اور فجر میں جو ہے وہ اٹھ جاتی ہوں. تو یہاں نا آپ سب لوگ میری بات کو جو ہے وہ غور سے اور دھیان سے سننا. دیکھیں, اگر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے دور ہو رہے ہیں, اور آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ رہی ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو 5 ٹائم کی نمازیں ہیں وہ قبول نہیں بلکہ مقبول ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی سے, برائی سے روکتی ہے. تو اس چیز سے تو آپ نے اپنی 5 ٹائم کی نماز کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ آپ سے کہاں کمی ہو رہی ہے, آپ کی نمازیں قبول اور مقبول ہیں یا نہیں ہیں. اور ایک نماز کے بعد اگر آپ کو دوسری نماز کی توفیق ملی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی پہلی نماز کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی, تبھی آپ کو جو ہے وہ دوسرے کی توفیق عطا ہوئی ہے دوسری نماز کی. دین سیم سچویشن تہجد میں. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے تو ریگولر تہجد پڑھتے تھے لیکن اب جو ہے وہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی, تو آپ نے جو ہے جس دن آپ نے تہجد ادا کی تھی تو آپ نے اس دن کو اپنے چیک کرنا ہے کہ اس کے اگلے دن جو ہے وہ آپ کو تہجد کی توفیق کیوں نہیں ملی. آپ نے ایسی کہاں پہ کمی کی کہ جس کی وجہ سے جو تھی وہ آپ کو اگلے دن تہجد کی توفیق جو ہے وہ نہیں ملی. لیکن تہجد الارم پر نہیں, تہجد ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے پچھلے دن کے اعمال پر. جانے انجانے میں آپ سے کوئی ایسی برائی تو ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا جس سے جو ہے وہ آپ کی روح بھاری ہو گئی. کیونکہ روح جیسا کہ میں نے بتایا بہت زیادہ ہلکی اور پاک صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. جب روح ہماری بھاری ہو جاتی ہے اور ہماری روح جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے تب ہمیں جو ہے وہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے سب سے پہلی بات. اس سب کے علاوہ جو ہے وہ رات کو بہت زیادہ کھانا کھانا, دیر سے سونا, میوزک سننا, ریلز انسٹاگرام پہ فالتو کی دیکھنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں تہجد کے لیے نہیں اٹھنے دیتی ہیں. آپ کے سامنے اکثر ایسا ہوتا ہوگا انسٹاگرام چلاتے ہوئے میوزک کی ریل آ گئی, آلتو فالتو کی کوئی ریل آ گئی, اسے فوراً اسکپ کرنا جو ہے وہ شروع کریں. کیونکہ آپ اپنی روح کو جتنا زیادہ کلین رکھیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل کے اندر آئے گی, اور اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ نیک کاموں کی توفیق جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو قرب الہی بھی عطا کریں گے. اور بہت سارے لوگ اپنی ہیبٹ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ 5 سے 7 الارم جو ہیں وہ تہجد کے لیے لگا دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے. تو یہ والی غلطی جو ہے وہ آپ لوگ نہیں کیا کریں, کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو جیسا سگنل دیں گے رات کو سوتے ٹائم, یہ ایک لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیک ہے. آپ کے مائنڈ میں نا وہ چیز سیو ہو جاتی ہے اور آپ کا دماغ ویسے ہی کام کرتا ہے. آپ کے دماغ کو یہ چیز پتہ ہے کہ بھائی اس نے تو 4-5 الارم لگائے ہوئے ہیں, اور آپ کا جب الارم بولے گا آپ پہلے الارم کو بند کریں گے, دوسرے کو بند کریں گے, تیسرے کو بند کریں گے, اور اس طرح سے آپ سارے الارم بند کر پھر سو جائیں گے. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, 1-2 الارم سے زیادہ الارم جو ہیں وہ نہیں لگائیں. جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں گے تہجد کی تو آپ جو ہیں وہ خود سے اٹھ جائیں گے. آپ کو الارم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی آنکھ جو ہے وہ تہجد میں خود کھل جائے گی. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, رات کو کثرت سے استغفار کر کے سونا ہے. محمد رسول اللہ, احمد رسول اللہ, اس کو آپ نے جو ہے وہ 35 ٹائمز پڑھ لینا ہے, یا آپ ایک تسبیح پڑھ کے سوئیں اور اس کو پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے تہجد کا اور فجر کی نماز کی جو ہے وہ پابندی عطا کر دیں, اور مجھے ایسا بنا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے میری زندگی میں خبر میں بھی جو ہے وہ تہجد اور فجر کی نماز جو ہے وہ کبھی مس نہیں ہو.
اور آپ سب نے یہ بھی دعا مانگا کریں، کیونکہ یہ دعا میں مانگتی ہوں تو آپ لوگ میرے حق میں بھی یہ دعا مانگنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سچا نمازی بنا دیں اور دین سے جو ہے وہ سچی محبت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی میرے ویورز ہیں، جتنے بھی مجھے فالو کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کو جو ہے وہ 5 وقتہ نمازی تہجد گزار بنا دیجیے، ایسا نمازی بنا دیجیے کہ قبر میں بھی جو ہے وہ نماز ادا کریں اور دین پہ جو ہے کبھی نہیں پھریں، اور استقامت والی جو ہے، پابندی والی جو ہے، جس میں آپ کا قرب ملے، ایسی محبت سے نماز سے جو ہے وہ عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔